اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بصیرت کی اس نشست کے ساتھ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل آج ہماری نشست کا عنوان ہے۔ مکی زندگی میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف آپ کو حاصل تھا اور آپ کی مبارک شخصیت کے اثرات ان کی شخصیت میں نظر آتے تھے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے کہ وہ گویا انتظار میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اعلان نبوت کریں اور وہ اس پر لبیک کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پہ لبیک کہنے کے بعد بہت سے مرحلے مکی زندگی میں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان مراحل سے بڑی جرت سے، پامردی سے، استقامت سے گزرے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دوران بھی انہیں بڑی سعادتیں دیں۔ پھر ہجرت کا سفر درپیش ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دین اسلام کی خدمات کے بہت سے موقع ملے اور ان کی فضیلتوں کے بہت سے گوشے آشکار ہوئے۔ آج کی نشست میں ہم ان میں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ طلباء کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عدیل سعید تشریف فرما ہیں، محمد شہزاد ہیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، حمزہ سلیم ہیں۔ گفتگو کے کچھ دورانیے کے بعد ہم ان کی طرف بھی رجوع کریں گے۔ ان کے ذہن میں جو سوالات ابھریں گے کوشش کریں گے کہ ان کے جواب دیے جائیں۔ سوال سے ایک جہان معنی خود بخود پیدا ہوتا ہے اور علم کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ بعثت کے بعد بہت سے سلیم الفطرت افراد جنہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے، آپ کی دعوت سے اور آپ کی وساطت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ ایک متمول تاجر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسودگی عطا فرمائی تھی، اس کا ایک بھرپور فائدہ آپ نے اٹھایا اور بہت سے ایسے مسلمان جو نادار تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے انہیں خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اور غریب مسلمانوں کی کفالت آپ کرتے رہے۔ تبلیغ کے جو مقاصد تھے، جو سفر تھے، اس میں بھی آپ امکانی حد تک اپنی خدمات بجا لاتے رہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی سفروں میں بھی جایا کرتے تھے اور جو آپ کا علم انصاب تھا، علم قیافہ تھا، اسے آپ استعمال کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار فرمانے پر آپ کی خدمت میں اپنے مشورے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ بہت سے مرحلے ایسے تھے کہ جہاں قدم ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں کہیں بھی لغزش نہیں آئی۔ بہت سے مواقع پہ کفار مکہ نے آپ پہ حملہ کیا، آپ اکیلے ہی ڈٹے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقلوں اور فہم کے مطابق معراج کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے، مسجد اقصیٰ میں حضور نے تشریف لے جانے کا ذکر کیا، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کو جانتے تھے، فلسطین میں وہ جاتے تھے اپنے سفر میں، تجارت میں، وہاں کے احوال سے واقف تھے۔
تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کی کچھ گھڑیوں میں کوئی فرد بشر مسجد اقصیٰ سے ہو آئے۔ تو ابو جہل اس پہ بڑا خوش ہوا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے چند لمحوں میں کوئی مسجد اقصیٰ سے ہو آئے؟ آپ نے اظہار فرمایا کہ ممکن تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو صبح شام اس سے بھی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی وہ خبریں جو آسمان سے آتی ہیں، وہ چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانیات اور اعتقادات کی انہیں بتاتے ہیں اور مکہ والے انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ ساری خبریں آسمانی تھیں، اور اس میں بہت سے عرفان کی منزلوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی باتوں میں صبح و شام ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو پھر وہ صدیق ہو گئے اور امت انہیں صدیقی اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جاں غزل مرحلے تھے، شیب ابی طالب میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور ان مرحلوں سے آپ کو بھی گزرنا پڑا، کیونکہ بالکل آپ ہر وقت سائے کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک مال کثیر آپ کے پاس تھا اسے آپ نے اللہ کے راستے میں اس طرح صرف کیا کہ جب ہجرت کا مرحلہ پیش آیا تو اس میں محض 5,000 درہم ہی باقی رہ گئے تھے۔ 40,000 دینار تک کی بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس تھا، کچھ نے کہا دینار تھے، کچھ نے کہا درہم تھے، اور لیکن اس میں سے 5,000 آپ کے پاس رہ گئے۔ اس طرح آپ نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کیا۔ ایک مرحلہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جسے اس دور میں یثرب کہا جاتا تھا۔ وہاں کے کچھ سعید افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں کو خبر تھی کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، وہ تذکرہ سنتے تھے، اور وہاں پر یہود کے علماء تھے، وہ اسے ذکر کیا کرتے تھے۔ بلکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہود کے قبیلے وہاں پر تھے وہ اس علاقے کی علامات دیکھ کے ہی وہاں پہ مقیم ہوئے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے، اور وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ کسی موقع پہ جب انہیں کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ مدینہ کے جو باشندے تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آ جائیں گے تو پھر ہم ان کی قیادت میں تم سے معاملہ کریں گے، اور اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو۔ تو ذکر وہ کرتے تھے۔ انصار چونکہ مکہ سے ایک عقیدت رکھتے تھے، ایک روایت کے مطابق انصار جو بنو قحطان ہیں یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ یمن سے آئے تھے، اوس اور خزرج، اور بنو قحطان سے ان کا تعلق ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، اور عرب میں مکہ کا ایک احترام تھا، وہ لوگ بھی حج پہ آیا کرتے تھے۔ تو ایک مختصر سی جماعت جب آئی، بیت عقبہ اولیٰ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علامات سے پہچان لیا، ایمان لے آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رابطہ رہا۔ پھر دوسری دفعہ وہ آئے تو یہ بات طے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ تفصیل میں ہم نہیں جاتے چونکہ اس کا محل نہیں ہے کہ بیت عقبہ کی تفصیل کیا ہے، بیت عقبہ ثانیہ کی تفصیل کیا ہے، کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، اور کس طرح حضور نے ان کے لیے تبلیغ و تربیت کا ایک انتظام فرمایا۔ بہرحال ایک راستہ ہموار ہو گیا، ایک ماحول مشیت الہی نے یثرب میں پیدا کر دیا جو بعد میں مدینہ منورہ ہے، اور اہل نظر کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ اب اسے کوئی یثرب نہیں کہتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رفتہ رفتہ اس کی اجازت عطا فرمائی کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، اور لوگ ہجرت کرنے لگے مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ہجرت کی اجازت ہو رہی ہے، تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کسی بہترین صحبت کا انتظام کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ
امید جاگی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی سعادت مجھے حاصل ہوگی۔ اور آپ نے 2 بڑی توانا سی اونٹنیاں اسی وقت حاصل کر لیں اور اسے گھر کے قریب ہی ان کا بندوبست کیا تاکہ جیسے ہی یہ موقع آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس سفر پر چلیں۔ تو یہ اہتمام انہوں نے کیا، اور پھر وہ سعید لمحہ آ پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ پھر آگے کیا واقعات ہیں انہیں بڑے اختصار کے ساتھ ہم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر دورانیے کے بعد ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کا حکم ہوا، اور اس وقت ایک دیکھیے کہ کیا نئے رنگی تقدیر ہے، جب کفار کے سردار یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان رفتہ رفتہ یثرب کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کال کی۔ دارالندوہ ان کا گویا کہ ایک اسمبلی ہال تھا، وہاں کوئی ایک بادشاہ تو مکہ کا تھا نہیں، ہر قبیلے کا سردار تھا۔ انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تو وہ سردار سارے اکٹھے ہو جاتے اور ایک فیصلہ کرتے تاکہ فیصلوں میں ایک یکجہتی ہو اور سارے مکہ والے اس پہ صاد کریں۔ تو دارالندوہ میں میٹنگ بلائی گئی، اور شیطان بھی انسانی لباس میں اس میں آ کر شریک ہو گیا۔ میں ذرا اختصار سے ہم چل رہے ہیں، تو بہت سی تجویزیں ہوئیں کہ یہ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کیا کیا جائے۔ آخر میں تجویز یہ ہوئی کہ اب ان کی شمع حیات کو گل کر دیا جائے، خدا نخواستہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک طاقتور نوجوان شمشیر لے کے آئے، تیز دھار تلوار انہیں مہیا کی جائے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اور جب آپ کاشانہ اقدس میں صبح وہاں سے نکلیں، بیت اللہ شریف میں عبادت کے لیے تشریف لائیں، تو یک بارگی آپ پہ حملہ کر دیا جائے۔ کس لیے؟ کہ پھر آپ کے اس خون میں سارے لوگ شریک ہو جائیں گے، سارے قبیلے والے، اور بنو ہاشم کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ سب سے بدلہ لے سکیں۔ ادھر یہ تدبیر تھی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ معمول یہ تھا کہ حضور ہر روز ہی تقریباً آپ کے گھر میں قدم رنجہ فرماتے تھے، لیکن صبح کے وقت یا شام کے وقت مکہ کے اس ماحول میں عرب دوپہر میں بڑی تمازت ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے تو لوگ قیلولہ کرتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تو موجودہ عرب میں بھی اس وقت میں ایک وقفہ کر دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ کاروبار وغیرہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، صبح ہوتے ہیں یا شام ہوتے ہیں، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے جس میں کام کرنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے۔ تو عین دوپہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یقیناً اہم بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا تخلیہ ہو جائے، یعنی کوئی علیحدگی ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت اسماء آپ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ وہاں تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ اسماء اور عائشہ ہیں، ان پہ ہر طرح کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ پورا گھرانہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارفتہ و شیفتہ تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دل آویز بات کی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میری عمر تھوڑی تھی، مجھے یہ تو خبر تھی کہ کوئی کرب میں مبتلا ہو جائے، مصیبت میں مبتلا ہو، درد ہو، تکلیف ہو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار ادراک ہوا کہ خوشی سے بھی آنسو بہتے ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہوں گے تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اختصار سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم ہوا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں گے، رات گزاریں گے اور بستر پر سوئیں گے۔ اس حالات میں یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی جو حکم انہیں ہوا۔ اس میں 2 باتیں تھیں کہ ایک تو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے خبر تھی کہ آج رات کاشانہ اقدس کا محاصرہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی، پہلی تو یہ کہ حضور چاہتے تھے کہ کوئی نظر آتا رہے بستر پہ، انہیں محسوس ہو کہ اندر کوئی ہے، اور وہ محاصرہ ساری رات کیے رکھیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں کی کچھ امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کردار ہے، وہ خون کے پیاسے ہیں اور آخری قدم اب اٹھانے پہ تیار ہو گئے۔ پہلے کتنے مرحلے گزرے لیکن وہ یہ آخری قدم نہیں اٹھا سکے۔ اب انہوں نے متفقہ طور پہ طے کر لیا کہ ہم نے یہ حتمی قدم اٹھا لینا ہے اور ان کی جان لے لینی ہے۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے کہ ان جان کے دشمنوں کی، جو خون آشام تلواریں لے کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم ہوا کہ 3 دن آپ نے مکہ میں ٹھہرنا ہے، ایک ایک فرد کو ان کی امانت لوٹانی ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے ہجرت کرنی۔ تو یہ کمال کی باتیں ہیں، یہ کمال کے اعزاز ہیں جو دونوں صحابہ کو اس رات میں حاصل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پھر سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص عبداللہ بن اریکت، اسے آپ نے معاوضے پہ لیا۔ یہ گائیڈ تھا جو رستے مدینہ کی طرف جایا کرتے تھے، چونکہ جو ایک معروف رستے سے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ چلنا چاہتے تھے تاکہ کفار کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو یہ جو عبداللہ نامی شخص تھا، اس کو راستوں کی شناسائی تھی، اس سے آپ نے پہلے ہی معاملہ طے کر لیا ہوا تھا۔ عامر بن فہیرہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا، اور بعد میں پھر وہ آپ ہی کے ہاں ملازمت کر رہے تھے، آپ کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے، تو ان کی بھی آپ نے ڈیوٹی لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سفر میں گئے، اور غار ثور یہ جنوب کی طرف ہے۔ جنوب سے وہ راستہ جو کہ جدہ کی طرف جاتا ہے، پھر یمن کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ کفار کا پہلا رجحان تو یہ ہونا تھا کہ جو مدینہ پاک کے راستے ہیں ان کی طرف وہ تلاش کریں گے، یعنی شمال کی طرف۔ ان کا ذہن اس طرف نہ جاتا کہ فوری طور پر کہ یہ جنوب کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا، اور غار ثور آج بھی وہ غار موجود ہے، اس کی علامات موجود ہیں، ان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑا دشوار گزار سا راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمانہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی ادب و احترام سے آگے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جہاں سے کھٹکا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے اپنے کاندھوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر لیا، اور پھر آپ غار میں چلے گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ وہ شام کو آپ کو پورے دن کے معاملات سے آگاہ کرتے ہیں، اور عامر بن فہیرہ چرواہے ہیں، بکریاں لے کر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاکہ عبداللہ کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور وہ پہاڑ میں بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں، آپ کو تازہ دودھ پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ تازہ کھانا ہر روز پہنچاتی ہیں، یعنی پورا گھر آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اور جب 3 دن وہاں رہے، ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ سارے سوراخ آپ نے بند کر دیے، ایک جگہ ایڑی رکھ دی، وہاں کوئی سانپ آپ کو ڈستا رہا لیکن آپ نے اپنے قدموں میں لغزش نہیں آنے دی۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جب حدت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر مسام سے پسینہ پھوٹ جاتا ہے، آنکھ سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ آپ کی آنکھ سے ایک گرم آنسو کا قطرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑا، حضور نے آنکھیں کھول دی، تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو پھر حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی ایڑی پہ لگا دیا اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ کفار نے جب باقی راستوں سے انہیں نہ ملا تو وہ اس طرف بھی آئے، غار ثور کے تک بھی وہ پہنچے، لیکن اللہ نے انتظام کیا۔ ایک مکڑی نے ایک جالا ایک رات میں ہی وہاں پہ تن دیا، ایک کبوتر وہاں آیا اور اس نے وہاں پہ گھونسلہ بھی بنا لیا اور انڈے بھی دے دیے۔ ایک پودا جسے غیلان کہتے ہیں وہ وہاں پہ اگایا جو قد آدم کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب کفار نے یہ وہاں پہ قریب پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں غار میں بھی جھانکنا چاہیے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ اس پہ جو جالا تنا ہوا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے بھی پہلے کا ہے، یہ کبوتر نے یہاں انڈے دیے ہوئے ہیں، یہ درخت اگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا۔ ان کے قدموں کی جب آہٹ سن رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو رہا تھا، اور یاد رکھیے کہ یہ اندیشہ انہیں اپنی جان کا نہیں تھا، اس سفر پہ نکلنا کوئی آسان کام تھا۔
وہ سفر کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ لمحوں کا سفر تھا. مدینہ منورہ اور مکہ پاک کے درمیان 12 دن کی مسافت تھی. ہجرت کا سفر بھی 12 دن میں طے ہوا، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. وہ تو ایک قسم کے دیوانے ہو گئے تھے نا یہ خبر سن کے کہ آپ چلے گئے. وہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، زندگی کو تو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ چلے تھے نا. تو یہ اندیشہ بھی آپ کو اپنی جان کا نہیں تھا، سارے اندیشے آپ کو یہ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو قرآن نے دیکھیے کہ اس واقعے کو کس طرح محفوظ کر دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دو میں دوسرے تھے. ثانی اثنین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں اندیشہ ہے تو کس پیار سے فرمایا لا تحزن، حزن نہ کرو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے. عارفین نے اس مقام پہ بڑا کلام کیا ہے جس کی تفصیل پھر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا. تو یہ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا جو معیت مجھے حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہے. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. تو یہ سعادت آپ کو غار میں حاصل ہوئی، اور صحابہ کرام اس سعادت پہ رشک کیا کرتے تھے کہ 3 راتیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں تن تنہا رہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. قدرت اللہ شہاب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہی کیوں کی؟ یہ دیکھیے کہ جو شخصیت پورے مکہ میں ہر وقت ساتھ ہے، جس کا فیض دوسروں تک بھی پھیل رہا ہے، جس نے دوسروں کو بھی دعوت دی، اپنا سارا مال ساری صلاحیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کر دیں، یوں محسوس ہوتا تھا نا جیسے سائے کی طرح آپ ہیں. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور جو معراج کی روایات ہیں نا ان میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جب میں یہ بات اپنی قوم کو بتاؤں گا تو قوم تو انکار کرے گی، یعنی قریش مکہ والے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ قوم بے شک انکار کر دے لیکن ابو بکر صدیق انکار نہیں کریں گے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے. یہ ایک اللہ کی طرف سے تھا. تو ابو جہل نے سب سے پہلے آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ ہی تو پیش تھے، کہیں آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، سب سے زیادہ آپ ہی قریب تھے نا، اس لیے جو ہے وہ آپ کو کہا گیا. اور آپ کا جو صحبت ہے، جو آپ کا تعلق ہے وہ بعثت سے بھی بہت پہلے تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. بعثت کے وقت ان کی عمر عزیز کتنی تھی؟ 10 سال. تو گویا کہ جو ایک شناخت ہے وہ تو دوستی کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق کی بنی ہوئی تھی نا. تو اور حضرت علی تو حضور کے گھر کے فرد ہیں، انہوں نے تو تصدیق کرنی تھی. تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ سوچنے لگیں. تو یہ سارے پہلو تھے جن کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے آپ ہی سے پوچھا اور آپ نے تصدیق کی اور ابو بکر صدیق ہو گئے. ایک اعزاز آپ کو حاصل ہوا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہجرت میں آپ دیکھیں کہ پورے گھر نے ایک ساتھ دیا. آپ کے والد ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور ضعیف ہو چکے تھے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور وہ کافی انہیں اللہ نے عمر دراز عطا کی. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ زندہ رہے اور 97 سال کی عمر میں ان کی رحلت ہوئی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہیں ایمان کی سعادت حاصل ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں. آپ کے علاوہ یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہوا. آپ کے والد بھی، آپ کے بیٹے بھی، آپ کے پوتے بھی، اور خود تو آپ صدیق اکبر ہیں. تو آپ کی 4 نسلیں جو ہیں یہ صحابیت کے شرف سے ہمکنار ہوئیں. تو انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ تو سب کچھ ساتھ لے گئے ہوں گے. تو بینائی ان کی کچھ کمزور تھی، طبیعت میں بھی کچھ ضعف تھا. تو حضرت اسماء نے انہیں کہا نہیں آپ اندیشہ نہ کریں. ایک طاقچہ جس میں وہ آپ اپنے رقم وغیرہ پیسے رکھتے تھے اس پہ انہوں نے کچھ کنکر رکھ دیے اور اس پہ کپڑا رکھ دیا اور وہاں لے جا کے انہیں کہا کہ دیکھیں سب کچھ ادھر ہی ہے. تو سارا گھرانہ
پھر جب واپسی کا وہاں سے نکلنے کا آگے سفر ہوا تو عبداللہ کو بلا لیا گیا. پھر یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور ایک کمال اس ہجرت کے واقعات ہیں. ہجرت کے واقعات کا تو ایک علیحدہ ذکر خیر ہونا چاہیے نا کہ کیا کیا اس میں واقعات ہوئے. 12 روز کے سفر کے بعد پھر آپ قباء میں پہنچتے ہیں اور اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی میں مبارک میں اور بالوں میں سفیدی نسبتاً زیادہ تھی، حالانکہ عمر آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی تھی. اور ظاہر ہے کہ چہرے پہ بھی انوار ہیں، تجلیات ہیں، ایک عکس جمال مصطفیٰ آپ کی شخصیت پہ بھی ہے. تو جن لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا تو وہ سوچنے لگے کہ کون ہیں، کن کا ہم نے جا کے پہلے استقبال کرنا ہے. تو آپ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سایہ کر لیا. یہ دیکھیں کہ یہ کیا اظہار غلامی ہے کہ کیا پتہ چل جائے کہ نبی کون ہے، امتی کون ہے، مالک کون ہے، غلام کون ہے، محب کون ہے، محبوب کون ہے. پھر مدنی زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے. مواخات میں آپ کو زہیر بن حارثہ مدینہ کے ایک متمول انسان تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے مواخات کا ایک اہتمام فرمایا. یعنی جو مہاجر مکہ سے آئے تھے مدینہ منورہ میں انہیں ایک ایک انصاری کا بھائی قرار دیا. انہوں نے پھر انہیں اپنے گھر میں رکھا، کاروبار میں ان کی مدد دی، ان کی بحالی میں بڑا ایک کردار ادا کیا. اور مواخات کے بعد جو انصار مدینہ نے قربانیاں دی وہ ایک علیحدہ تفصیل کا تقاضا کرتی ہیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مدینہ والوں نے کس طرح انہیں خوش آمدید کہا. حضرت زہیر بن حارثہ یہ بھی ایک متمول شخص تھے. اور مواخات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوڑے بنائے نا اس میں بھی ایک بڑی گہرائی نظر آتی ہے. مزاج اور ایک پیشہ، حرفت، طبیعت، ساری چیزوں کا حضور نے خیال رکھا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے تشریف لائے تھے، لیکن نگاہ نبوت کی ایک اپنی بصیرت ہے. پہلا اعزاز جو حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا وہ یہ کہ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے. قریب ہی ایک خطہ زمین تھا جو خالی پڑا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا تو وہ 2 یتیم بچے تھے. حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اللہ کے گھر کے لیے دے دو. تو انہوں نے بسر و چشم انہوں نے کہا کہ بڑی خوش دلی سے ہم پیش کرتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان سے میں بغیر معاوضے کے زمین لے لوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اس کا معاوضہ ادا کریں. یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک کمال اپنائیت ہے نا. آتے ہی آپ نے کسی انصاری سردار کو نہیں کہا. انصاری سردار دیدہ و دل فرش راہ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ ارشاد فرمایا. وہ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ بھی تو ایک ہو سکتا تھا نا کہ یہاں پہ وہ کچھ تجارت کریں گے، کچھ بحال ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور ان کے گھرانے نے جب بھی موقع آیا اپنا پورا اثاثہ پیش کرنے میں کبھی بھی درگزر نہیں کیا، کبھی بھی کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی. اور اللہ اور اس کے رسول کا اعتماد ان کی ذات پہ اور ان کے گھرانے پہ کتنا ہے، اور ان کے توکل کی کس قدر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تصدیق ہے. پھر ایک نمایاں بات نظر آتی ہے بدر میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک بار لوگوں سے پوچھا کہ اشجع الاشجعین کون ہے. لوگوں نے عرض کی کہ حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، فاتح خیبر اور شہ سوار بدر و احد و خندق. اس سے بڑھ کر کون جو ہے وہ شاہ سوار ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون شجاع ہو سکتا ہے. لوگوں نے عرض کی کہ آپ سے بڑھ کے شجاع کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے شجاع ابوبکر صدیق ہیں. اور 2 واقعات انہوں نے بیان کیے. ایک تو مکہ کا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، کفار نے آپ کے اوپر یکدم حملہ کر دیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر آگے بڑھے، لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کسی اور کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے، چونکہ کفار اس قدر سرش کر رہے تھے اور اتنا ان کا ہجوم تھا کہ باقی لوگ ششدر رہ گئے. لیکن ابوبکر صدیق اس وقت بھی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. اور دوسرا واقعہ جب بدر کا مارکہ ہوا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کی گئی کہ ایک چٹان پہ ہم ایک سایہ سا چھپڑ سا بنا دیتے ہیں جسے عریش کہا گیا، تاکہ آپ وہاں کھڑے ہو کے لشکر کی نگرانی فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پہ صاد فرما دیا اور عریش تیار ہوا۔ یہ کام کوئی اس وقت کوئی آسان کام نہیں تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے نگرانی کرنا۔ کفار کا پہلا نشانہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی تھی نا، اور وہ جو عریش تیار ہو رہا تھا ایک چٹان پہ ایک چھپڑ سا بنا دیا ہوا گیا، وہ آج کی اصطلاح میں کوئی بنکر تو نہیں تیار ہو رہا تھا نا، ایک کھلی سی جگہ تھی، ذرا نمایاں تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما سکیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سوال اٹھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ڈیوٹی دے گا؟ باقی لوگ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ابو بکر صدیق نے تلوار سونت لی اور کہا کہ کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فریضہ میں انجام دوں گا۔ یہ دونوں واقعات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دلیل کے طور پہ پیش کیے، اور پھر روایت میں ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مومن آل فرعون، اس کا ذکر قرآن میں آیا کہ اس کی بڑی عظمت ہے، میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ مومن آل فرعون کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان کو نہیں چھپایا۔ اور پھر جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے، جتنے بھی غزوات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق شریک ہیں، اور اس پورے ماحول میں آپ کی حیثیت جو ہے وہ بڑی نمایاں ہو گئی۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جب صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو بعض اوقات وہ بہت سکڑ کے اور سمٹ کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب جگہ تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھی، اور کوئی بھی وہاں پہ نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ بعض اوقات آپ کو کچھ تاخیر بھی ہو جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ خالی رہتی تھی، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹھنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن آپ کی طرف رہتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، وہ کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو بالعموم لوگ انہی کو ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے، مسکرا کے حضور کو دیکھتے، حضور انہیں مسکرا کے دیکھتے۔ تو اس پورے ماحول میں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی مبارک زندگی کے مزید کچھ احوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، عدیل سعید ہمارے ساتھ ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غزوہ تبوک میں کیا کردار تھا، اور جو مال انہیں اللہ کی راہ میں دیا تھا اس کے بارے میں روشنی ڈال دیجیے۔ سیرت اطہر کے واقعات ہوں، ان واقعات میں صحابہ کرام کا کردار ہو، ہر واقعہ ایسی عظمت رکھتا ہے، ایسی گہرائی رکھتا ہے، اس میں محبت کے، قربانی کے، ایثار کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک نشست میں ایک واقعے کی تفصیل ہی اگر بیان کریں نا تو وہ نشست بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ غزوہ تبوک میں رومی سرحدوں پہ کچھ آثار ایسے تھے کہ جیسے مسلمانوں پہ حملہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، وہ معمول سے بڑا لشکر تھا، پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر تیار نہیں ہوا، اسے جیش الاسرت کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ جو بھی جسے توفیق ہو وہ لے آئے۔ تو بڑے اختصار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک کشادگی تھی، آسودگی تھی، انہوں نے سوچا کہ آج تو حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بڑھ نہیں سکتے۔ جی ایسی روایتیں ملتی ہیں، صحابہ یہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہم بڑھ نہیں پاتے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایسی روایت ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے فجر کے وقت پوچھا کہ کسی نے صدقہ کیا؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ اتنی صبح صبح؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ میں صدقہ، مجھے راستے میں ایک مسکین مل گیا تو میں صدقہ کر کے آیا۔ حضور نے پوچھا کسی نے مریض کی عیادت کی؟ لوگوں نے سوچا کہ اتنی صبح صبح؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ عبد الرحمن عوف کچھ ان کی صحت ناساز ہے، تو میں آتے ہوئے انہیں بھی پوچھتا جاؤں، تو میں نے پوچھ لیا۔
حضور نے فرمایا آج روزے کی نیت کس نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کی۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے پھر انہیں جنت کی بشارت دی۔ یعنی دیکھیں کہ تقویٰ کا کوئی وصف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی روزہ داروں کا دروازہ ہے، کوئی نمازیوں کا دروازہ ہے، کوئی ایثار کرنے والوں کا دروازہ ہے، اور جیسا جس کا وصف ہوگا اسے اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، جس سے چاہے گزر جائیں۔ اور یہ بات بھی حضور نے فرمائی نا کہ تقویٰ کے 360 اوصاف ہیں، جس میں ایک بھی ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے استفسار فرمانے پہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ میں وہ سارے اوصاف ہیں، تو نیکی کا کوئی پہلو نہیں ہے جی۔ تو حضرت عمر نے اپنا آدھا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ اقبال نے کیا خوبصورتی سے نظم کیا جی، اور انہوں نے عرض کی کہ میں تو سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو یہ ایک آپ کی زندگی کا ایک بڑا انفرادی واقعہ ہے، اور صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ جی محمد شہزاد آپ کچھ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں 3 دفعہ کیوں دنسے؟ جی سراقہ بن مالک ایک بڑا معروف شاہ سوار تھا، اور عربوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ان دونوں حضرات کی خبر دے گا، انہیں ان کے بارے میں پتہ کرے گا یا انہیں کوئی نقصان پہنچا کے آئے گا، جسے آج ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، لیکن میں وہ لفظ نہیں دہراتا، تو اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ تو سراقہ کی نظر پڑی تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ہیں، تو اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ یہ سراقہ آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ اس نے کچھ معافی تلافی کی، پھر اس کو خیال آیا کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، دلدلی زمین بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ آگے بڑھا، پھر اس کے قدم دھنس گئے۔ پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ نبوت کی زبان ہے، یہ بار بار اس طرح کے اتفاق نہیں ہوتے۔ پھر اس نے معافی طلب کی، خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے 100 اونٹوں کے لالچ نے اندھا کر دیا، میری نگاہیں تو وہ وقت دیکھ رہی ہیں جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو سراقہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کسریٰ جو شہنشاہ فارس ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بہت سی ریاستیں تھیں نا، بحرین کی ریاست تھی، یہ عمان کی ریاست تھی، اس وقت یمن کی بھی ریاست تھی، عراق کے علاقے تھے، غسان کے علاقے تھے، یہ سارے کسریٰ کے ماتحت تھے، یہ سب اپنی اپنی جگہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ تو کسریٰ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، شہنشاہ جی۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ کسریٰ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اسے لکھ دو، تو ایک ٹھیکری وہاں پہ دیکھی گئی اور کوئلے سے آپ نے اسے یہ ضمانت لکھ دی کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وہ مال غنیمت جب ڈھیر ہوا، سب کو پتہ تھا کہ یہ وعدہ کسریٰ سے ہے، اور ایک بار کسریٰ بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا سورہ یاسین پڑھو، یہ تو اب گئے۔ اس نے کہا مجھے آج کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، میں کیسے مر سکتا ہوں جی، میں مر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے اور فرمایا ہاتھ اٹھا کر اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ایک اعرابی کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنا دیے ہیں جی۔ تو یہ دیکھیں کتنے تہ در تہ راز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک راز ہے۔ جی حمزہ سلیم۔ جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دوران ہجرت صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، مطلب کہ غار ثور میں، اس چیز میں کیا مجموعی حکمت تھی کہ صرف آپ ہی ان کے ساتھ تھے اس دور میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اجمالی طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تفصیلی باتیں نہیں ہو سکیں۔ تو ایک بات سامنے آئی نا کہ پہلے دن سے کمال وابستگی، پہلے دن سے کمال ایثار، اور پہلے ہی دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، بلکہ بعثت سے بھی پہلے کا اعتماد، پھر سارے گھرانے پہ اعتماد۔ بیٹا ہے وہ بھی خدمات انجام دے رہا ہے، بیٹیاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جب تھا نا کہ آج روانہ ہونا ہے تو حضرت اسماء گھر سے ایک توشہ دان میں کھانا تیار کر کے لائیں، اور پھر دیکھا کہ اس کو سواری کے ساتھ باندھیں کیسے، کوئی رسی وہ گھر میں چھوڑ آئیں، کوئی رسی نہیں تھی کہ پالان کے ساتھ اسے باندھا جائے، تو کمر بند آپ نے جو باندھا ہوا تھا نا اس کو آپ نے کھولا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے اس توشہ دان کو اونٹنی کے پالان کے ساتھ باندھ دیا۔ تو انہیں ذات النطاقین کہتے ہیں، یعنی کمر بند کے 2 ٹکڑے کرنے والی۔
تو یہ دیکھیں پورے گھرانے پہ ایک اعتماد ہے. پھر جو پورا گھرانہ اس طرح ہو تو اللہ کی طرف سے انعام تو ملتا ہے نا. وہ کمال وابستگی، کمال ایثار، کمال محبت. اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، تو انتہائے حسن ہے میں انتہائے عشق، دیکھے تجھے کہ مجھ کو تماشا کرے کوئی. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے پھر اللہ انعام تو دیتا ہے نا. تو اتنی محبت ہے تو پھر اتنا انعام بھی تو اتنا ہی بڑا ہے نا. صدیق اکبر ہیں اور ثانی اسلام غار و قبر و بدر. اور جو غار میں آپ نے 3 دن گزارے، صحابہ کرام تو اس پہ رشک کیا کرتے تھے نا کہ اس خلوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا شرف کسی کو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوا. اور پھر جتنے بھی واقعات حضور کے ہیں، حدیبیہ میں آپ کا ایک خاص رول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقیدت کی وجہ سے، اسلام کی محبت کی وجہ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ ان شرائط پہ صلح نہ ہو. جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، یا عمر علم انی رسول اللہ، اے عمر اچھی طرح جان لو کہ میں اللہ کا رسول. لیکن وہ فرط جذبات میں ہے نا، اور حمیت اسلامی میں ہے، ایک غیرت ہے کہ ہم ان شرائط پہ صلح کیوں کر رہے ہیں. اس کی تفصیل آپ پڑھیے کتابوں میں. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کروں کہ وہ سفارش کریں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ان شرائط پہ معاہدہ نہ کیا جائے. وہ ان کے پاس گئے. آپ بڑے سکون سے اپنے خیمے میں تھے، حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر نے انہیں وہ عرض کی، بڑا زور دیا کہ ان شرائط پہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کہ وہ ساری باتیں سن کر انہوں نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، یا عمر علم انہ رسول اللہ. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، صرف ضمیروں کا فرق ہے نا. انی آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا عمر علم انہ رسول اللہ. عمر اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ منشاء الہی کے تحت کر رہے ہیں، قدرت الہی کے تحت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے کی ایک اذن دیا ہوا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور غور و فکر کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے. تو یہ اعتماد چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہوا تھا کہ ملکی معاملات میں مشورے دو، اس بنا پہ وہ پورے خلوص سے اور بے جھجک ہو کے مشورہ دے رہے تھے. لیکن منشاء نبوت کو سمجھنے میں جو فہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، اس مقام پہ کوئی دوسرا نہیں پہنچتا. اور اس کے پھر بہت سے واقعات ہیں، اختصار کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ پائے. یہ واقعات ہی ایسے ہیں کہ ایک نشست میں ان کی تمہید ہی کا حق ادا نہیں ہوتا تو ان کی توصیف کا حق کیا ادا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ان کی پاکیزہ زندگیوں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو.